السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، پہلی چیز ہم اس کے لیٹر ہیڈ پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے پرسوں کی گفتگو میں آپ کو بتایا، سرسری طور پر ہم نے اس کا لیٹر ہیڈ پڑھ کر کے سنایا تھا آپ لوگوں کو، اور یہ کہہ دیا تھا ہم نے ساتھ ساتھ میں کہ اس کے لیٹر ہیڈ پر بھی ہم گفتگو کریں گے، مناظرے کے ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا اب جب دعوت ہی نہیں دے رہا ہے، بلا ہی نہیں رہا ہے، آ ہی نہیں رہا ہے، تو ہم کو اب تھوڑی تھوڑی چیزیں ریلیز کرنا پڑیں گی یہاں سے، تاکہ جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کچھ کو توفیق دے دے اور ان کا ایمان بچ جائے۔ سنیے، اور وہ ذہن میں رہے، لہو لعاب، وہ ذہن میں رہے۔ اور وہ جو لوگ اس کے چیلے چپاٹے جو واٹس ایپ پر گالیاں دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ لہو لعاب کا مطلب کیا ہے، مفتی صاحب بتائیے، لہو لعاب کون سی ڈکشنری میں اور لغت میں لہو لعاب کا مطلب ہم کو نہیں ملا ہے۔ اب ذرا یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں دھیان سے سننا، اور یہ اپنے مولوی کلیم، اپنے غازی روڈ چھاپ مناظر ہیں، صوفی چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے مناظرہ کرنے والا، اس اپنے ملا سے پوچھنا جو میں بولنے جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بول رہا ہوں۔ لہو لعاب کا مطلب پوچھنے والوں میں مطلب بتا تو رہا ہوں، میں نے یہ لہو لعاب یہ چھوڑا اسی لیے تاکہ تمہارا غازی اس کو چاٹے، اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ پکڑے، اور اس نے پکڑا، اور 20 منٹ تک اس کو پکڑ کے اس پر کودتا رہا، 20 منٹ تک، اور لیکن حاصل اصول کچھ نہیں ہوا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ آپ سنیے اس کا لیٹر ہیڈ جس میں اس نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، اس کے اندر ایک لفظ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس نے ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں بہت محنت اور مشقت کے بعد اس کی پوری ضروریت نے مل کر 2 غلطیاں پکڑی، جس کے اندر سب سے اہم جس کو یہ سمجھ رہا ہے لہو لعاب کو۔ اب ذرا اس کی سنیے، اس نے کیا کیا کیونکہ یہ اپنے آپ کو لکھتا ہے نا، مناظر اہل سنت، غازی اہل سنت، مفتی، اور یہ نحو و صرف کا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، بہت قابل، علم کا پہاڑ۔ اب اس علم کے پہاڑ کے لیٹر ہیڈ کو پڑھو، اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ اپنے اس ملا سے پوچھیں کہ حضرت ہم تو آپ کو اتنا قابل سمجھتے تھے، آپ تو بہت ڈینگے ہانکتے تھے، بہت لمبی لمبی پھینکتے تھے کہ صاف مجمع شنیعہ، سیاح، بس حلق پھاڑ پھاڑ کر کے آپ تو نکلتے تھے، اور یہ لیٹر ہیڈ کی 4 سطریں، 4 لائن آپ قاعدے سے نہیں لکھ سکے۔ یہ تو ان کی قابلیت ہے، ان کے مولوی کی، ان کے غازی کی۔ سنیے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک جہاں لکھا ہے اس نے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نورہ اللہ مرقدہ، نورہ اللہ مرقدہ، اس کے اندر اس نے 2 ضمیریں ذکر کی ہیں۔ مولوی کلیم کے چیلے چپاٹو، ذرا اپنے مفتی سے پوچھو، ایک ضمیر کا مرجع تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اور یہ دوسری ضمیر کدھر جا رہی ہے، کدھر پلٹ رہی ہے؟ ان کے والد محترم کی طرف یا ان کے خالو کی طرف؟ میں بتاتا ہوں کدھر پلٹ رہی ہے۔ دوسری ضمیر تمہارے مولوی کلیم کی جہالت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ مجھ سے سنو، 2 ضمیریں ذکر کی، نورہ اللہ مرقدہ، پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا قاعدے سے،
और जो तेरे पीछे लगे हुए हैं ना, उन कटमुल्लों से भी कह देना देख लो, पढ़ लो। अभी और बता रहा हूं, देखते जाओ। अभी इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। क्या कह रहा है, नव्वरहुल्लाहु मरकदहू, दोनों ज़मीरे जिक्र की, दो ज़मीरें। अब से सवाल कीजिए आप लोग, पूछिए कि तू तो अरबी का एक जुमला लिखा है, छोटी सी सतर इसके अंदर, जब ये उसको दुरुस्त ना कर सका, ये क्या बात करेगा नहव और सर्फ की। ये नहव और सर्फ की बात कर रहा है। और आगे सुनो, ये तो नहव और सर्फ की बात है, और अरबी दानी तो इसके बस की नहीं है, जाने दीजिए, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इसकी काबिलियत बताना मकसद है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ रोक के, मेरा कोई इससे कोई ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। ये जो हमारे उलमा मशाइख को उल्टा सीधा बोलता है, गालियाँ देता है, और अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करता है फतावा रज़विया शरीफ पढ़ पढ़ करके। ना जाने कितने लोग इसकी गुफ्तगू सुन के फतावा रज़विया शरीफ, जो इसने फतावा रज़विया शरीफ में जो धांधली की है, कितने अहले सुन्नत हैं जो सुन्नी हैं, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदज़न हो गए इस खबीस की गुफ्तगू सुनकर। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बदज़न हो गए। मज़ारात औलिया पर हाजिरी पर भौंकता है, आला हजरत फरमाते हैं। ताज़ियादारी पर भौंकता है, आला हजरत फरमाते हैं। भौंकता खुद है, नाम आला हजरत का लेता है। कितने अहले सुन्नत हैं जो आला हजरत से अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे, अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना पेशवा मानते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन इस खबीस की तकरीरें सुन सुन करके वो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मसलक आला हजरत से बदज़न हो गए हैं, और फिर तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, जो हमारे सुन्नी भाई हैं, सुन्नी थे, सुन्नी हैं, वो इस खबीस की गुफ्तगू में ना आए। इसको पकड़ के लेकर के आओ आप लोग भी, और कहीं मिल जाए तो वहाँ पकड़ के बैठा लेना इसको, और मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। फतावा रज़विया शरीफ पे रखो इसको, जो मैंने 1.5 घंटे की गुफ्तगू की है, उसके अंदर मैंने ये साबित किया है आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज़िये को हराम नहीं लिखा, नाजायज़ नहीं लिखा। और ये कह रहा है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में कहीं पर भी ताज़िये के जवाज़ पर हुक्म नहीं दिया है। अब आप सुनिए, इसने बोला है फतावा रज़विया शरीफ से, कहीं से भी फतावा रज़विया शरीफ में ताज़ियेदारी का जवाज़ का सबूत नहीं है। सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए इसकी तकरीर। फतावा रज़विया से ताज़िये को बताओ, जहां सुई जाने की गुंजाइश नहीं, पूरा हाथी गुजर दिया पीर साहब। जब लोग हदीस और कुरान से गुमराह हो सकते हैं, तो फतावा रज़विया से गुमराह नहीं हो सकता। फतावा रज़विया की अलिफ से आखिर तक, शुरू से आखिर तक कहीं भी जवाज़े ताज़िया का सबूत नहीं मिलता। हमने जब फतावा रज़विया पढ़कर सुनाई मुंबई में, तब लोग अंगुष्ठ बदंदा हो गए कि आला हज़रत ने इस दर्जा हराम लिखा, इस दर्जा नाजायज़ लिखा। हाँ, सुनिए आपने ये रिकॉर्डिंग इसकी, जिसके अंदर ये बोल रहा है माज़अल्लाह कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ की अलिफ से लेकर या तक, शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी फतावा रज़विया शरीफ में ताज़िये को जायज़ नहीं लिखा है, ताज़िये के जवाज़ का सबूत नहीं है। और मैंने आपको 1.5 घंटा परसों की गुफ्तगू में मैंने आपको बताया, और इन दोनों जिल्दों से साबित किया फतावा रज़विया शरीफ। तो उन हजरात से मैं ये गुजारिश करूँगा जो मेरे अहबाब चिश्ती हैं, साबरी हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, ताज़िया बनाते हैं, बुजुर्गों के आस्थानों से मुंसलिक हैं, हाज़िरी देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, एक कलीम जैसे खबीस के चक्कर में आप आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन ना करें, आप आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम ना करें। ये बदनाम कर रहा है आला हज़रत का नाम लेकर, आला हज़रत को। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आला हज़रत आपके भी हैं, आला हज़रत चिश्तियों के भी हैं, आला हज़रत सोहरवर्दियों के भी हैं, आला हज़रत नक्शबंदियों के हैं। और वो चिश्ती ही नहीं हो सकता है जब तक वो अपने आला हज़रत से मोहब्बत ना करे। वो साबरी ही नहीं हो सकता है जब तक वो अपने आला हज़रत से मोहब्बत ना करे। इन चंद मुल्ला लोगों के खातिर तुम अपने इमाम को छोड़ रहे हो,
تم اپنے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ رہے ہو؟ یاد رکھو ہے چشتیوں پر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، سہروردیوں پر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، اور جو تعزیہ داری کے اوپر یہ بھوکا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس نے لیٹر ہیڈ کے اندر جو لکھا وہ ہم اس کو گفتگو کو پوری کر دیں مکمل۔ وہ تو ایک عربی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ ملا جی اس کو صحیح نہیں لکھ پائے، یہ کیا بات کریں گے؟ ہاں یہ تو بس اب لہو لعاب کو ہی چاٹنے بھر کے رہ گئے ہیں، اور ان کو ہم لہو لعاب ہی چٹائیں گے اب انشاءاللہ۔ اب ان کے کچھ ہاتھ وہاں آنے والا نہیں ہے، یہ تو عربی ہے، نورہ اللہ مرقدہ۔ اب آئیے اردو سنیے۔ جناب نے کہا نا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے میں مناظرہ کیا کروں گا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے، ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں تو تیرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بول کر کے جو ہے بھاگوں گا نہیں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ تو ان کی عربی کا حال ہے۔ اب اردو سنیے، اردو سنیے، اردو کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ لیٹر ہیڈ ہے، لیٹر ہیڈ کہاں کہاں گیا ہوگا، کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظر انداز بھی کرتے تھے کہ جاہل ہے، اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری نہیں کہ جواب ہی دے۔ اور ہمارے پیر و مرشد کا ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ حیا دار حیا کرے، بے حیا کہے ڈر گیا۔ حیا دار حیا کرے اور بے حیا کہے ڈر گیا، اس کا وہی والا حساب ہے۔ بعض علماء مشائخ اکابرین ہمارے اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، یہ اتنا بدتمیز ہے، اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ سب جاہل ہیں، پوری دنیا میں خالی ایک میں عالم ہوں، صرف مولوی کلیم ہی پوری دنیا میں عالم ہے جو نحو اور صرف کا جاننے والا ہے۔ یہ دیکھو ان کی نحو اور صرف کہ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ صحیح نہیں لکھ سکا، یہ عربی داں ہے۔ اور آگے اردو دیکھیے، اردو فریق مخالف، پھر سے سنیے، بار بار سنیے، فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ آپ کو دیکھیے ادھر دکھ بھی رہا ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے کہ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ کون سی لغت ہے؟ لکھنؤ کی اردو سنی تھی یار، یہ مراٹھی کی اردو آ گئی ہے کیا نئی؟ مولوی کلیم نے کوئی نئی لغت لکھی ہے کیا مراٹھی میں کہ یہاں پر فریق مخالف اپنے 10 لوگوں کو لا سکتا ہے؟ اب بھائی تمہارے غازی کی ہم نے یہ ثابت کر دی کہ نہ اردو ٹھیک ہے، ہم نے یہ ثابت کر دیا نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ عربی ٹھیک ہے، تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، کیسا بھی ہے، لیکن مجھے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے۔ میرا نظریہ، میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد اس کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد اس کو بدنام کرنے کا نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا نظریہ اپنی قابلیت دکھانے کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے کہ میں بہت قابل ہوں، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے جو لوگ ہیں بس وہ بچ جائیں، وہ ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بچ جائیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ تو یہ رہ گیا، اور آؤ سنیے، فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، اور نورہ اللہ مرقدہ، اس کو بھی پوچھئے گا مولوی کلیم سے، آپ لوگ فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھئے گا کہ یہ جو ہے ضمیر، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں 2 ضمیروں میں سے ایک ضمیر جو ہے نا اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے، ہاں اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے، اور ایک ضمیر ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرجع ہیں۔ اور سنیے، 3 اگست کو
मुमरा के अंदर जो इसने तकरीर की है, उस 3 अगस्त की तकरीर को ज़रा आप सुनिएगा गौर से, और सुनने के बाद उसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें कोट करी हैं कि पतीली में या डेग में ऐसी कुछ लफ्ज़ कहा कि चावल कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, और मैं बताऊं कि पतीले के अंदर कितने चावल कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। 3 अगस्त की मुमरा की जो तकरीर है उसको सुने। मैंने जो चीज़ नोट की है, उसने मौलवी कलीम ने अपनी तकरीर में कहा और लुगत कुरान के ताल्लुक से कहा कि उनको कुरान शरीफ तक नहीं सही पढ़ना आता है। कुरान शरीफ में लहव लईब है और वो लहू लआब पढ़ रहे हैं। ये बात उसने अपनी 20 मिनट वाली रिकॉर्डिंग के अंदर कल कही। अब आप सुनिए 3 अगस्त की तकरीर को, आप सुनिएगा। कुरान शरीफ में आया है वल फज्र, और इनके गाजी साहब, गाजी मिल्लत, मुजाहिदे सुन्नियत और मुफ्ती कलीम, कुरान शरीफ में आया है वल फज्र और वहां बोल रहे हैं फजिर। ये कौन सी लुगत है मियाँ? ये भी तो दिखाओ। तुमने मुझे बहुत अच्छे से छेड़ दिया है बेटा, अब तुम बचने वाले नहीं हो। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। अभी देख आगे आगे, तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। कुरान शरीफ में आया है वल फज्र और उसमें ये बोल रहा है फजिर, और एक लफ्ज उसने उसमें बोला है मुशाबिहत, और लफ्ज क्या है? मुशाबिहत नहीं, लफ्ज है मुशाबहत, मुफाअलत के बाब से। हाँ, मुशाबिहत बोल रहा है। देखिए इसकी उर्दू फारसी। और एक लफ्ज इसने बोला है उसके अंदर जमादिल उखरा, उसके अंदर बोला जमादिल उखरा, जुमादिल उखरा, लेकिन लफ्ज क्या है? जुमादल उखरा। लफ्ज क्या है? जुमादल उखरा। ये देखो इनके गाजी साहब की। और एक लफ्ज और है, उसको भी सुन लीजिएगा उस 3 अगस्त वाली तकरीर में, कि सहाबा नुजूमे हिदायत है। क्या? सहाबा जमा और नुजूमे हिदायत है। ये वाहिद कहां से आ गया? ये जनाब की उर्दू है, ये मौलवी कलीम की उर्दू है। इनकी फारसी को तो आपने देख ही लिया लेटर हेड पर, और इनकी तकरीर की उर्दू देखी। अगर मैं इसको ही समेटने और बटोरने में आऊं ना मेरे भाई, बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर घूम करके वापस उसी पर आता हूं। मैं तो इसको फतावा रज़विया शरीफ पर रखना चाहता हूं, मसला ताज़ियादारी पर, उस पर रखना चाहता हूं। इसको मैं उससे भागने नहीं दूंगा। मैंने चंद चीजें या ले आया हूं ताकि जो इसके साथ लगे बजे हैं उनको भी इसकी सलाहियत और काबिलियत पता लग जाए, और जान जाए वो लोग भी कि हमारा मुजाहिद, हमारा गाजी कितना काबिल है, कि जो ये कह रहा है सहाबा नुजूमे हिदायत है, नव्वरहुल्लाहु मरकदहू, और फरीक़े मुखालिफ अपने साथ 10 लोगों को ला सकता है। ये सब देख लीजिएगा उसके लेटर हेड में। और उसी लेटर हेड के अंदर एक चीज और आप हजरात देखिएगा, वो मेरे जहन से निकल ना जाए, इसलिए मैं उसको बता देता हूं। मुनाजिर का मुस्तनद आलिम होना जरूरी है, जो सरफी नहवी इबारात सही तौर पर पढ़ सके। सरफी नहवी, मौलवी कलीम साहब, सरफी नहवी उसूल और कानून हैं। नहव और सर्फ ये उसूल और कानून हैं अरबी पढ़ने के। नहवी और सरफी इबारात नहीं होती है मुल्ला जी, नहवी और सरफी इबारात नहीं होती है। जो यहां लेटर हेड पे कह रहा है कि नहवी और सरफी इबारात सही तौर पर पढ़ सके, ये नहवी और सरफी ये उसूल हैं, उसूल अरबी पढ़ने के ये कायदे हैं। और इस लेटर हेड के अंदर
پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس کو ہے اور ہے میں تمیز نہیں، جس کو نورہ اللہ مرقدہ، جو عربی میں دو ضمیریں لے کے آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نحوی صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے، جو اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر ایک عربی کا جملہ صحیح نہیں لکھ سکا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے۔ یہ ہیں ان کے غازی، یہ ہیں ان کے مفتی صاحب۔ اور ایک جگہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وارث علوم امام اعظم بھی لکھا ہے، یا بولا ہے کہیں، یا لکھا ہے وارث علوم امام اعظم۔ یہ ہے ان کا امام اعظم نورہ اللہ مرقدہ۔ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، نحوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے۔ یہ ہے ان کا امام اعظم جو اپنے منہ سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ہر جگہ کہتا گھومتا ہے کہ وارث علوم امام اعظم۔ ارے کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ ادھر آ ادھر۔ اور دیکھیے حضرات، 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر مولوی کلیم نے میری 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کے اندر بہت سارے لوگ کمنٹس میں مفتی صاحب، مولانا صاحب، حضرت، نہ جانے کیا کیا اپنے اعتبار سے سب لکھ رہے تھے۔ الحمدللہ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں، مجھے مفتی لکھو، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے اور میں تنہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، جو میں نے جو ہے دین کا کام کیا ہے اور میں بہت قابل ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں۔ میں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی۔ لوگ مجھے مفتی کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کمنٹس کے اندر 1.5 گھنٹے والی گفتگو میں میری پرسوں والی میں، اس کو سننے کے بعد مولوی کلیم نے اپنی 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر اپنے ان لوگوں کو جن لوگوں نے مفتی کہا اور یہ سب چیزیں بولی، اور اس میں بڑا غصے میں آ کر کے کہنے لگے کہ ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی کہہ رہے ہو، یہ غیر عالم کو مفتی کہہ رہے ہو۔ اور اس کے تھوڑا سا آگے 12 منٹ 58 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کو آپ سنیے گا، 12 منٹ 58 سیکنڈ کی ریکارڈنگ سنیے گا جناب۔ اسی کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہیے، مطلب تم یہ مانتے ہو کہ غیر عالم کو مفتی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک جگہ تم نے یہ مانا اور لوگوں سے یہ کہا کہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ اس چکر میں یار کہ جو میرا عجیب آدمی ہے، دھندا پانی سے بند کر رہا ہے، میں اچھا خاصا اپنا کاروبار چلا رہا تھا اور اچھا خاصا جو ہے میری آمدنی ہو رہی تھی اچھی خاصی، لیکن اس نے تو آ کر کے انٹری کر کے میرا بالکل ایک دم سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ جب اس کو یہ ٹینشن ہوا تو اس میں یہ بولا کہ صاحب ایسے غیر عالم کو، جس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے غیر عالم کو تم لوگ مفتی بول رہے ہو، لہٰذا غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا۔ تو نے مان لیا ایک جگہ کہ غیر عالم کو مفتی نہیں بولا جاتا ہے، اور پھر اسی گفتگو میں آگے چل کے تو کہہ رہا ہے 12 منٹ 58 سیکنڈ کے قریب ریکارڈنگ میں، وہی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے۔ اسکرین پہ ان کا نمبر ہے، ان نمبروں پہ عوام سے میری گزارش ہے کال کریں، میسج کریں، بالکل گستاخی نہ کریں، ادب کے دائرے میں بات کریں کہ جناب مفتی خورشید صاحب جو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ لفظ تو ہمیں لغت میں مل ہی نہیں رہا ہے۔ محض آپ لوگوں نے سنا حضرات، محض 20 منٹ کی ریکارڈنگ میں یہ حال ہے۔ پجمیاں ڈھیلی ہو گئی ہے 20 منٹ میں بیٹا، اور میں نے اپنی ریکارڈنگ میں کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، اور بیٹا باپ کے جملوں کو پکڑا نہیں جاتا ہے، نصیحت حاصل کی جاتی ہے باپ کی باتوں سے۔ تجھ کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے اپنے باپ کی باتوں سے، اور تو باپ کے جملے پکڑ رہا ہے، چونکہ تیرے پکڑنے کی بہت پرانی عادت ہے، میں نے سنا ہے، پکڑتا تو بہت ہے، اور تو نے اسی لیے اپنی عادت کے مطابق پکڑا۔ لیکن بیٹا تو ابھی تک ادھر ادھر پکڑتا تھا نا، صحیح جگہ تو نے اب پکڑا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، اور تجھے تیری اوقات تک اگر میں نہیں پہنچایا، تجھے تیری اوقات تک پہنچا کر کے رہوں گا میں۔ اور سنیے حضرات، اسی ریکارڈنگ میں اس نے 20 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر یہ حال ہے کہ وہی بولا
کہ مفتی غیر عالم کو مفتی نہیں بولنا چاہیے، وہیں پر خود بول رہا ہے. آپ نے سنا کہ مفتی خورشید صاحب سے کوئی پوچھے بات کرے، اپنے دم چھلوں کو کہہ رہا ہے. لہذا یہ تھی ان کے غازی کی اور ان کے مفتی کی پوری حقیقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بیٹھے گا نا میرے پاس میں، آپ لوگ سب دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہمت دے دے کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائے یا اپنے پاس مجھے بلا لے. دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو اپنی آواز میں مجھے بلانا پڑے گا. میں اس کے یہاں تب آؤں گا. اور چائے کے ہوٹل پہ تو بھائی میں خود بول رہا ہوں، چائے کے ہوٹل پہ میں نہیں آؤں گا، اور نہ کسی بھنگار کی دکان پہ آؤں گا، اور نہ میں کہیں روڈ کے کنارے آ کر کے اس سے گفتگو کروں گا. میرے الفاظ آپ غور کریے گا جو میں جو کہہ رہا ہوں. اور میں اس سے یہی کہوں گا جو اس نے یہ راہ فرار اختیار کی کہ اپنے بڑوں سے تحریر لے کر کے آؤ، لکھوا کر کے لے کے آؤ تو میں مناظرہ کروں گا. تو بھائی تو بھی اپنے بڑوں کی تحریر لے کر کے آ. وہ تیرے پیچھے جو بیک اپ کر رہے ہیں، بیک اپ دے رہے ہیں تجھے نا، ان سے لکھوا کے لے کے آ. اگر مرد کا بچہ ہے لکھوا کر کے لے کے آ. دیکھ میں لکھوا کے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا ہوں. میں اپنے بڑوں سے لکھوا کے لاؤں گا، اور میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی. میرے بڑوں کو تیرے جیسے گھٹیا قسم کے آدمی کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے علماء مشائخ ایسے ہیں کہ جو تجھے منہ نہیں لگانا چاہتے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ بے حیا بے غیرت جو ہوتا ہے وہ اپنی بے حیائی دکھا کر کے، حیادار آدمی اپنی حیا کو ڈرتا ہے، لیکن بے حیا آدمی بے حیائی دکھا کے یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں جیت گیا، ارے میری باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. دنیا میں آخری آدمی تو ہے کہ جس کی باتوں کا کسی کے پاس جواب نہیں. ہاں بے شک تیری باتوں کا، تیری فضول بکواس کا اور تیری لایانی باتوں کا اور یہ تیری لفاظی کا، حقیقت میں جو صحیح آدمی ہوگا وہ تیری ان لفاظیوں کا جواب نہیں دے گا، وہ تجھے منہ نہیں لگائے گا. اور تو اسی بات میں ہیرو بنا ہوا تھا ابھی تک. لیکن میں یہ چیزیں سب دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا یار اب بہت ہو گیا ہے، تیری مکاریاں بہت ہو گئی ہیں. تو نے بہت علماء کو گالیاں دے لی ہیں، تو نے بہت مشائخ کو الٹا سیدھا بول لیا ہے. اور ابھی تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس بھی بہت سارے علماء مشائخ کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بہت صحیح کیا، ہم تو اس کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، اس کی اوقات نہیں تھی، اس کی حیثیت نہیں تھی. ہم اس کو اگر منہ لگاتے تو یہ اور زیادہ مشہور ہو جاتا اور اس کا بزنس چلنے لگتا اور اس کا کاروبار چلنے لگتا. تو اس لیے ہم نے اس کو منہ نہیں لگایا، لیکن آپ نے صحیح ٹائم پر انٹری کر کے اس کو اس کی اوقات دکھا دی. بہت سارے لوگ، میں ان لوگوں کے نام یا میسیجز پڑھ کے نہیں سناؤں گا، جب تو پڑھ کے سناتا ہے فلانے صاحب میسیج کر رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، فلانے صاحب کمنٹس کر رہے ہیں، بہت اچھی دھلائی ہو رہی ہے، بہت اچھی ٹھکائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ابھی یہ کروں گا، ابھی وہ کروں گا. یہ سب لفاظی کرنا بند کر دے بیٹا، اور اپنے باپ کو ملنے کے لیے دعوت دے، اپنے باپ کو بلا. ہاں، اور یا تو ادھر آ جا. دونوں صورتوں میں تیار ہوں. لیکن وہ جو تو راہ فرار اختیار کر رہا ہے کہ لکھوا کر کے لے کے آ، پھر میں کہوں گا تو اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آ. فقیر اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے لے کے آنے کے لیے تیار ہے. اور تو لانے کی بات کر رہا ہے تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ. تو خالی لکھوانے کی بات کر رہا ہے، میں لکھوا کر کو تو لانے کے لیے تیار ہوں. میں لکھوا کر کے بھی لاؤں گا اور اپنے بڑوں کو لے کر کے بھی آؤں گا. تو اپنے بڑوں کو لے کر کے آ، جن کے بل پہ تو کود رہا ہے، چھٹک رہا ہے، لے کر کے آ ان کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ تو جب تو میرے پاس بیٹھے گا نا تو میں تجھے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واو عاطفہ اور ضمیر مجرور اور ضمیر منصوب اور ضمیر مرفوع کے اصول اور ان کے قوانین کیا ہیں. میں تجھے بتاؤں گا جب تو میرے پاس آئے گا. تو ایک مرتبہ آ تو جا بیٹا. اور متعدی بیک مفعول، اب متعدی بدو مفعول کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اصول کیا ہے وہ بھی میں تجھے بتاؤں گا. اور جو تیرا لیٹر ہیڈ ہے نا بیٹا، میں تجھے اس کے باہر ہی نہیں نکلنے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آ تو صرف لیٹر ہیڈ پر، صرف لیٹر ہیڈ پر. اس سے میں نے اس میں تو خالی ایک ٹیلر دکھایا ہے، ٹیلر جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی تیری خباستیں میں نے جو نوٹ کری ہیں وہ میں نے سنائی ہیں، جس میں تو نے بولا ہے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے آگے جو نورہ اللہ
मरक़दहू, जो 2 ज़मीनें तूने लिखी हैं वो तू बताएगा कि वो एक ज़मीर किधर लौट रही है। मैंने तो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीर तूने लिखी हैं, 2 ज़मीरें तूने लिखी हैं, लेकिन तू बताना कि वो एक ज़मीर कहाँ लौट रही है। एक ज़मीर तो जो है वो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ लौट रही है, और एक ज़मीर कहाँ जा रही है वो तू बताएगा। और जो मैंने समझी है वो ये है कि वो एक ज़मीर तेरी जिहालत की तरफ पलट रही है। और एक चीज़ तूने बोली तकरीर के अंदर 3 अगस्त की, फजर, जो नमाज फजर होती है उस पर तूने बोला फजर। वो आप तेरे जो चेले चपाटे हैं वो तकरीर सुने उसकी। ये लंबी गुफ्तगू ना हो जाए इसकी वजह से मैं सरसरी तौर पर जो इसकी गलतियां हैं, उर्दू की गलतियां, वो मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा लहू लाब का माना क्या है, अरे बेटा, और ये पूछा कि कौन सी लुगत में है, अरे तुम लोगों ने और तुम्हारे मौलवी ने मेरे ख्याल से शायद लुगत देखी भी ना हो। देख लो दोबारा जाके, लाब का क्या माना है, लईब का क्या माना है। और जो तेरे मुल्ला ने, तेरे मौलवी ने बोला कि ये मुहम्मद लफ्ज़ बोल दिया है, लाब, मुहम्मद लफ्ज़ लाब बोल दिया है। अरे यार, कम से कम पढ़ लिख कर के, देख भाल कर के किताबें देख लिया कर, लुगत देख लिया कर, और उसके बाद रिकॉर्डिंग बनाया कर। मुझे उम्मीद है तुझसे कि अब तू इसके बाद, तूने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर कम से कम 20 जगह कटिंग करी होगी। अब इसके बाद तू अगर आएगा भी तो बहुत एहतियात से आएगा, ये मुझे अंदाज़ा लग गया है। और दूसरी चीज़ तूने 3 अगस्त के उसमें बोली थी जुमादिल उखरा। जुमादिल उखरा लफ्ज़ जो है वो जुमादल उखरा है। पूछो अपने मुल्ला जी से, है लफ्ज़ क्या है, जुमादल उखरा, और बोल क्या रहा है, जुमादिल उखरा। और फरीक़ मुखालिफ 10 लोगों को ला सकता है, फरीक़ मुखालिफ 10 लोगों को ला सकता है। अबे हैं और है में जिसको, वैसे उसके अलावा उसकी जो गलतियां हैं, लाएंगा जाएंगा खाएंगा, मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा, वो उसकी अपनी एक बेचारा माजूर है ज़बान से, क्या किया जाए। और जो मैंने आपको बताया था कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतावों को और किताबों को समझने के लिए 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की ज़रूरत है, और कलीम जो है वो अक्ल से अपाहिज है, इसलिए उसको तमीज़ ही नहीं है कि 10 लोगों को ला सकता है बोला जाएगा, लिखा जाएगा कि ला सकता है लिखा जाएगा। और उसने नहवी और सरफी इबारात को सही तौर पर पढ़ सके, ये एक लेटर हेड में लिखा। ये मैं टेलर है, ये लेटर हेड पर मैं जो असल गुफ्तगू करूंगा वो मैं उससे फेस टू फेस बैठ के जब भी उसकी हिम्मत होगी आने की या बुलाने की तो मैं उससे करूंगा। असल गुफ्तगू मेरी लेटर हेड पे उसकी बाकी है अभी, और वो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अभी से वो अपने लेटर हेड को बार बार पढ़ना शुरू कर देगा, बार बार पढ़ेगा, या शायद मेरे ख्याल से इसको सुनने के बाद जो है उसकी पूरी ज़ुर्रियत लेटर हेड में लग जाएगी पढ़ने के लिए, अरे कहाँ गलती करी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसकी वो गलतियां तुम लोगों को मिलेंगी नहीं, मैं ये भी कह देता हूं, तुमको मिलेंगी नहीं। वो इंशाअल्लाह ताला हम जब बैठेंगे उसके सामने तो हम बताएंगे उसकी लेटर हेड की गलतियां, उस पर हम सवालात करेंगे और उन सवालात का उसको जवाब देना है। और इंशाअल्लाह ताला ये रिकॉर्डिंग, ये गुफ्तगू के बाद ही से उसके चेले चपाटे उसको नोचना और खाना शुरू कर देंगे। वो खुद बोला है ना 20 मिनट की रिकॉर्डिंग में कि जैसे मैंने फ़ोन खोला है, बहुत सारे मैसेज या पता नहीं हज़ारों मैसेज और कॉल आने लगे मेरे पास, मैसेजेस आने लगे कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो। इसको नोच रहे हैं और इससे कह रहे हैं कि जवाब दो। पूरे 24 घंटा के बाद पूरा ज़ुर्रियत लग गई, 1.5 घंटे की गुफ्तगू का इनके पास जवाब नहीं था और ना जवाब है। 20 मिनट के अंदर लहू लुआब को समेटकर और भाग गया। लेकिन नहीं, फिर मैं कहूंगा भागने नहीं दूंगा,
تو بھاگے گا کہاں؟ اور طوفان آ رہا ہے، تو بولتا ہے نا طوفان آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ یا 14 تاریخ میں معلومات کروں گا لوگوں سے کہ یہ کہیں پروگرام کرنے والا ہے بمبئی میں، اسی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی پروگرام رکھوں گا۔ جگہ اور ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح طور پر پڑھ سکے۔ نحو اور صرف یہ اصول ہیں، عربی عبارت پڑھنے کے قاعدے ہیں، اصول ہیں، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ جانے کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے۔ اور مولوی تطہیر کی تعریف کرتے ہوئے اس نے اپنی گفتگو میں کہا، پہلے ایک بار بولا عابد شب زندہ دار، عابد شب زندہ دار، اس نے دونوں لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پوچھو ملا جی سے کون سا والا صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے، عابد شب صحیح ہے یا عابد شب صحیح ہے؟ جس مولوی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ عابد شب ہے یا عابد شب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں غازی ہوں، میں مفتی ہوں، علامہ ہوں، مجھ سے کوئی مناظرہ کرے، وارث علوم امام اعظم۔ اللہ اللہ، وارث علوم امام اعظم، ابھی تک تو معاذ اللہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بدنام کر رہا تھا، اب معاذ اللہ یہ بڑھ رہا ہے اور امام اعظم تک پہنچ رہا ہے، امام اعظم تک پہنچ گیا۔ اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے سے بیک اپ میں لگے ہیں، تم لوگ ٹینشن مت لو، یہ تم کو بھی نہیں چھوڑے گا، تم کو بھی نہیں چھوڑے گا، ذرا وقت آنے دو۔ اور جب یہ تمہارے اوپر حملہ کرے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم خورشید رضا سے رابطہ کرنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تم لوگ ٹینشن نہ لو، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اس کی گفتگو سے تم خود بھی پریشان ہوگے اور پیچھے پریشان ہو چکے ہوگے، لیکن لگے رہو۔ میں نے پرسوں کی گفتگو میں فتاوی رضویہ شریف کی یہ دونوں جلدیں مترجم، فتاوی رضویہ شریف 8ویں جلد اور 24ویں جلد جو مترجم ہیں، ان کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اس میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل سنت کو، ہمارے مسلمان سنی صحیح العقیدہ بھائیوں کو اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم تمام اہل سنت کو سچے دل سے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔